بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وانا علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور اللہ جل جلالہ و من والوں نے ایمان کے ساتھ دین کی تعلیم کی دولت سے ہمیں نوازا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی تعلیم بھی ہمیں عطا فرما رہے ہیں۔ اب اس دین کی تعلیم کے ساتھ کس چیز کی ضرورت ہے، یہ اصل میں آج کی اس مجلس کا موضوع ہے، اور اسی کے اوپر وقت الامکان آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو یہ مخلوق ہے انسان میں سب سے اونچا درجہ اللہ جل جلالہ و من والوں نے انبیاء اور رسول کو دیا ہے۔ انبیاء کا درجہ سب سے اونچا ہے، رسولوں کا درجہ سب سے اونچا ہے، اور انبیاء اور رسولوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے زیادہ اونچا ہے۔ آپ حضرات نے کتابوں میں پڑھا بھی ہوگا کہ جبریل امین جیسا خاص الخاص فرشتہ، اس سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بڑھا ہوا ہے۔ بہرحال سب سے اونچا درجہ جو ہے انبیاء کا ہے، انبیاء کے بعد کیا رسولوں کا ہے، رسولوں کے بعد انبیاء کا ہے، اور انبیاء کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے اونچا درجہ علماء کا ہے۔ اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہے، یعنی علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ سمجھنا گیا؟ اور علماء کا درجہ بہت زیادہ اونچا ہے۔ اسی وجہ سے عالم چاہے کیسا ہی ہو، عمل کے اعتبار سے چاہے کتنا ہی وہ ناقص ہو، لیکن علم کی دولت سے اس کو نوازا گیا ہے۔ اس وجہ سے کسی عالم کی بے عزتی کرنا، کسی عالم کی توہین کرنا، یہ ہمارے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ لیکن ان علماء میں بھی دو قسمیں ہیں، ایک کو تو علماء ربانی کہا جاتا ہے، اور ایک کو تو علماء دنیا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے پڑھا ہے، لیکن صرف پڑھا ہے، پڑھنے کے بعد اس کے اوپر جو عمل کرنا چاہیے، اس کے تقاضے کو پورے کرنا چاہیے، اپنے اخلاق کو درست کرنا چاہیے، اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے، اپنی عبادتوں کو درست کرنا چاہیے۔ یہ طبقہ نے ایسا کچھ نہیں کیا، ہاں سند حاصل کر لی، فقہ میں بھی سند حاصل کر لی، حدیث میں بھی سند حاصل کر لی، تو ادب میں بھی سند حاصل کر لی، اور اونچے درجے کا علم انہوں نے حاصل کر لیا۔ لیکن علم کا تقاضا جو ہے وہ انہوں نے کبھی پورا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہاں چونکہ اس لائن میں آ گئے ہیں، اس وجہ سے موٹی موٹی باتیں ہیں وہ ظاہری طور پر کر لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں وغیرہ، لیکن علم کا جو تقاضا ہے وہ تقاضا پورا نہیں کرتے۔ جو علم کا تقاضا پورا نہیں کرتا اور دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اس کو علماء دنیا سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جو علم کے اوپر عمل کرتا ہے، علم کے تقاضے کے اوپر عمل کرتا ہے، علم میں جو چیز بتائی گئی، جو اعمال بتائے گئے، چاہے وہ اعمال ظاہرہ ہو، چاہے وہ اعمال باطنہ ہو، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مسلمانوں کو عزت کے ساتھ ملنا وغیرہ، یہ سارے اعمال ہے۔ سمجھ میں آنے ظاہری اعمال ہیں یہ، اس کے اوپر بھی وہ عمل کرتا ہے۔ اور اعمال باطنی اعمال ہے، باطن میں جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کینہ نہ رکھنے کا حکم دیا، جاسوسی نہ کرنے کا حکم دیا، تکبر نہ کرنے کا حکم دیا، لوگوں کے ساتھ خیر کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنے کا حکم لیا،
ایک مسلمان کا دوسرے مسلمانوں کے اوپر حقوق ہے، اس حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا۔ ایک آدمی دوسرے آدمی سے ملاقات کرتا ہے تو سنت ہے کہ سلام کرے، خیریت پوچھے۔ تو یہ ساری چیزیں جو علم کے جو تقاضے ہیں، چاہے تو وہ تقاضے ظاہرہ ہو یا چاہے تو وہ تقاضے باطنہ ہو، یہ اپنے علم پر پوری طریقے سے عمل کرتا ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ تو علم پر جو ایک تو پڑھ لیتا ہے، بہت بڑا عالم بن گیا، سمجھ میں آیا، لیکن اگر وہ بات اس میں نہیں ہے تو وہ عالم تو ہے وہ، لیکن کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ عالم علماء خیر میں نہیں ہے، وہ علماء دنیا میں ہے، علماء آخرت میں نہیں ہے، علماء دنیا میں ہے، علماء ربانین میں وہ نہیں ہے۔ اب ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا شمار کس میں ہے، ہم اپنے علم پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں، ہمارا علم 100% ہے یا کتنی % ہے، سمجھ میں آیا؟ اعمال ظاہرہ میں ہمارا اعمال کیسے ہیں، اعمال باطنہ میں ہمارے اعمال کیا ہے، اسی سے اندازہ لگانا چاہیے، اور اسی سے ہر ایک آدمی اپنے متعلق سوچ لے گا کہ اس کا شمار کس میں ہوتا ہے۔ کسی دوسرے کو علماء خیر کہنا، کسی دوسرے کو علماء شر کہنا، یہ ہمارے طریقے میں سے نہیں ہے، بلکہ علماء خیر کی علامات بیان کی گئی ہے، علماء شر کی علامات بیان کی گئی ہے، وہ ساری کی ساری ہیں ہمارے سامنے۔ اب اس کے ذریعے سے آدمی دیکھ لیتا ہے کہ میرا شمار کس میں ہے۔ اگر علم تو حاصل کر لیا ہے، غالباً امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قصہ ہے کہ کسی جگہ پر امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گئے ہوئے تھے، اور کسی نے کوئی بات پوچھی تو وہ اخلاق کے لیے انہوں نے کوئی اچھی بات نہیں کی یا کوئی اچھی طریقے سے اخلاق سے پیش نہیں آئے، تو سامنے والے نے کہہ دیا کہ اتنا بڑا عالم ہو کر اس کے اخلاق نہیں جانتا، وہ اخلاق کیا ہے، وہ اخلاق کی حقیقت نہیں جانتا، یہ کہہ دیا انہوں نے۔ یہ بات اس امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پہنچی، تو امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مستقلاً ایک کتاب اخلاق کے سلسلے میں لکھی کہ یہ اخلاق ہے، اخلاق اس کو کہتے ہیں، اخلاق یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اور پوری کتاب لکھ کر اس کو بھیجی کہ تم تو کہہ رہے تھے نا کہ امام راضی اخلاق کو نہیں جانتے، دیکھو یہ کہا، سمجھ میں آئے نا؟ انہوں نے دیکھی کتاب پڑھی تو علمی طور پر بالکل صحیح کہ جو اچھے اخلاق تھے وہ انہوں نے ذکر کیے تھے، جو برے اخلاق تھے اس سے وہ بتایا تھا کہ یہ برے اخلاق ہیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، سمجھ میں؟ انہوں نے کتاب دیکھنے کے بعد کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ امام صاحب اخلاق کو نہیں جانتے، بلکہ امام صاحب اخلاق پر عمل نہیں کرتے، میں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا، یعنی علم ہے، سمجھ میں آئے نا؟ تکبر نہیں کرنا چاہیے لیکن تکبر ہو رہا ہے، تواضع کرنی چاہیے لیکن تواضع نہیں ہے، سمجھ میں آ گیا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ و امن والہ نے جب اتنا اونچا علم، جو سب سے زیادہ اچھا، سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ بہتر جو علم ہے وہ علم دین ہے، اس لیے کہ دین اچھا ہے تو دین کا علم بھی سب سے اچھا ہوگا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے علم کے لیے ہمیں منتخب کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفسر بنایا ہے، فقیہ بنایا ہے، یا اور بھی جتنے دینی رتبے ہیں وہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، تو اب اس دینی علم کے لیے جو عمل کی ضرورت ہے، اس عمل کے تقاضے کو ہم کتنا پورا کرتے ہیں، اس کے اوپر سارا دار و مدار ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اگر ہم علمی تقاضوں کے اوپر عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی وہ آدمی عالم بھی ہے اور اپنے علم پر عمل کرنے والا بھی ہے۔ لیکن اگر علم تو ہے لیکن عمل کرنے کے درجے میں جاتا ہے تو اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، اور جانتا ہے کہ نماز فرض ہے لیکن اس کے باوجود نماز میں گلی لگاتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اخلاق میں تکبر نہیں کرنا چاہیے لیکن اپنے آپ کو بڑا متکبر سمجھ رہا ہے، سمجھ میں آئے نہیں؟ یہاں تواضع کرنی چاہیے لیکن وہ تواضع نہیں کرتا، تو اس علم کا فائدہ کیا کہ جب اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں، یا اس کو تم کیا ہے عمل میں نہیں لا رہے ہو۔ تو اس وجہ سے
پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے علماء کو جو سب سے اونچا درجہ دیا ہے وہ صرف پڑھنے والوں کو نہیں، جو حقیقی معنی میں عالم ہے، اور حقیقی معنی میں عالم کا مطلب یہ ہے علم بھی ہے اور علم کے اوپر عمل بھی ہے، علم کے اوپر عمل بھی ہے، تو ایسا آدمی حقیقی معنی میں عالم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا درجہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے بتائے گئے، وہ ایسے ہی حضرات ہیں جو کیا ہے علم کے ساتھ ساتھ عمل کے اوپر بھی پوری طریقے سے پابندی کرتے ہیں اور عمل کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ وہ اب اس صورت میں چونکہ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز کا حصے کیے جاتے ہیں، تو اس طریقے سے یہاں پر بھی شریعت میں بھی حصے کر دیے گئے۔ ایک کو تو کہا جا گیا شریعت، دوسرے کو کہا گیا طریقت، تیسرے کو کہا گیا ہے معرفت، چوتھے کو کہا گیا ہے حقیقت۔ شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت، یہ 4 لفظ آپ حضرات نے بھی سنے ہوں گے، سمجھ میں آئے نہیں؟ تو اصل میں پورا کا پورا جو ہے وہ دین ہے، سمجھ میں آئے نا؟ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ لیتا ہے، آج کل تو یہی حال ہے دنیا میں، ہم دیکھتے ہیں کہ جو نماز کا پابند ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نماز کا پابند ہوں اور میں پورا دین کے اوپر ہوں، چاہے اس کی دکان میں خلاف شرع کیسے کام ہی کیے جا رہے ہو، لیکن وہ دیندار ہے، سمجھ میں آ گیا؟ یا اسی طریقے سے مولوی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس سند ہے، اب میں بڑا ہو گیا، عالم ہو گیا، اب میرے جیسا دوسرا کوئی عالم نہیں ہے، اور پھر اس صورت میں علم کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہو یا نہ ہو، سمجھ میں؟ گھر میں یا باہر میں جو تقاضے ہیں وہ چاہے پورے ہو یا نہ ہو، لیکن اپنے آپ کو وہ عالم بتا دیتا ہے اور اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے وہ، اور اس صورت میں وہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہو گیا وہ۔ حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ جتنا زیادہ علم آئے گا اتنا ہی تمہارا عمل بڑھے گا، اور جتنا عمل بڑھے گا تو اس کے وجہ سے تمہارے اندر تواضع، عاجزی اور اس قسم کی چیزیں خود بخود پیدا ہوگی۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک درخت ہے، اس درخت کو جب ہم بوتے ہیں پہلے وہ چھوٹا ہوتا ہے، پھر وہ درخت بڑا ہو جاتا ہے۔ جب درخت بڑا ہو جاتا ہے تو مختلف شاخیں اس کی نکلتی ہے، مختلف شاخیں نکلنے کے بعد پھر اس کے اوپر پتے آتے ہیں، پھر اس کے اوپر پھل آتے ہیں اور پھول آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر پھل آتے ہیں۔ جتنا زیادہ پھل آئے گا وہ شاخ زمین کی طرف جھکے گی، اوپر نہیں جائے گی، زمین کی طرف جھکے گی۔ تو اسی طریقے سے جتنا علم بڑھتا جائے گا اتنا عمل بڑھتا جائے گا، جتنا عمل بڑھتا جائے گا اتنی تمہارے اندر تواضع آئے گی، عاجزی آئے گی، اور کبر وغیرہ تمہارے دلوں سے نکل جائے گا۔ اگر تمہارے پاس تم نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد تم نے اس اپنے علم کے اوپر عمل بھی کیا، تو اس عمل کرنے کی وجہ سے تمہارے دل میں کیا ہے علم کی نور آئے گا، اور کیا ہے تمہارے اعمال بھی تمہارے درست ہوں گے، تمہارے افعال بھی درست ہوں گے، تمہارے احوال بھی درست ہوں گے، کبر نہیں آئے گا، گالی گلوچ تمہارے زبان سے نہیں نکلے گا، غلط چیز دیکھنے کا محاورہ نہیں رہے گا، اس سے بچو گے وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ لیکن یہ ہے جب تم دین کے اوپر عمل کرو تو۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ قیامت تک ایک مختصر طبقہ ایسا باقی رہے گا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا، سمجھ میں آنے؟ یعنی حق جماعت، حق والی جماعت یا حق والا آدمی ہر زمانے میں ہوگا، اور وہ کیا ہے لوگوں کو رہنمائی کرتا رہے گا، بتلاتا رہے گا، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو، کسی کیا ہے پریشان کرنے والے کی پریشانی کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، اس کا تو کام ہی صرف یہ ہوگا کہ وہ حق بات کو بتائے۔ لیکن حدیث پاک میں یہ بھی بتایا گیا ہے یہ فرقہ بہت ہی مختصر ہوگا، سمجھ میں آئے نہیں؟ تو جو معیار میں ابھی آپ حضرات کو بتا رہا ہوں کہ علماء ہوں گے، اور علماء کے ساتھ ساتھ علم ظاہری پر بھی پوری طریقے سے نظر کر رہے ہوں گے، علم ظاہری کے ساتھ ساتھ علم باطنی پر بھی ان کی پوری نظر ہوگی، سمجھ میں آنے؟ حسد، بغض، ریا، کبر یا اس قسم کے جو اخلاق رذیلہ ہے
ان اخلاق رذیلہ سے بھی پوری طریقے سے وہ بچے ہوئے ہوں گے، اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر جو عزت اور احترام ہے ان کی بھی پوری طریقے سے کیا ہے وہ عزت کرنے والے ہوں گے اور مدد کرنے والے ہوں گے اور صحیح راستہ بتانے والے بھی ہوں گے۔ سمجھ میں جس کو آج کل ہم اپنی زبان میں مشائخ کے نام سے یاد کرتے ہیں، سمجھ میں آ گیا؟ تو ایسے ضرور رہیں گے قیامت تک، اور یہ حق بات کو بتاتے رہیں گے۔ ابھی آپ حضرات سن رہے تھے، حضرت مولانا عارفی فرما رہے تھے کہ حضرت اقدس کیا ہے تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہی لوگوں میں سے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم دیا تھا، علم کے ساتھ معرفت دی تھی، اور معرفت کے ساتھ شریعت بھی دی تھی، شریعت کے ساتھ حقیقت بھی دی تھی، گویا کہ وہ پوری چیزوں کا وہ مجموعہ تھے، اور ان مجموعے کے ساتھ انہوں نے تعلیم بھی ایسی دی، کتابیں بھی ایسی لکھی، لوگ بھی ایسے بنائے کہ جس کی وجہ سے لوگ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کیا ہے اپنی آخرت کو سدھار رہے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ علم دین یہ الگ چیز ہے، اور عمل الگ دین پر عمل کرنا ایک دوسری چیز ہے۔ ہم لوگ اس وقت علم دین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور علم دین کو حاصل کرتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں یا اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں حاصل کرنا ہمارا مقصد ہے، لیکن جو پڑھا ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ اس وجہ سے علم ہونے کے باوجود ہم لوگوں میں جو خیر ہونی چاہیے، جو بھلائی ہونی چاہیے، وہ بھلائی ہمارے اندر نہیں پائی جاتی۔ اس وجہ سے ہمارے لیے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، چاہے تھوڑا پڑھا ہو یا زیادہ پڑھا ہو، سمجھ نہ گیا، ان کو عملی طور پر کیا عملی طور پر ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اور چاہے ظاہری اعمال کے ساتھ اس کا تعلق ہو، نماز روزہ وغیرہ، یا باطنی اعمال کے ساتھ اس کا تعلق ہو، ریا، حسد، بغض، کینہ، کپٹ وغیرہ، ان سب کو دور کر کے ہمیں کیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت، جو طریقت، جو چیز بتائی ہے، اس کے اوپر ہمیں پوری طریقے سے عمل کرنا چاہیے۔ تو آج ہم نے صرف علم حاصل کر لیا، عالم بن گئے، مولوی بن گئے، مفتی بن گئے، سمجھ میں آیا، اور عمل کے درجے میں دیکھو تو کچھ بھی نہیں، سمجھ میں آیا، نہ نماز کی پابندی ہے، نہ قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی ہے، نہ کیا ہے دوسری پابندی ہے، تو پھر ایسے علم سے فائدہ کیا؟ اسی وجہ سے میں نے ابھی بتایا تم کو کہ علم علماء کے دو قسمیں ہیں، ایک کو تو علماء آخرت کہا جاتا ہے، ایک کو تو علماء دنیا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ علماء دنیا جو ہوں گے ان کا صرف ایک ہی مقصد ہوگا، سمجھنا کہ ہماری دنیا آباد ہو جائے، ہمارے ماننے والے، ہمارے چاہنے والے بہت ہو جائیں، ہمیں ہدیہ تحفہ بہت کثرت کے ساتھ ملتا رہے، اور دنیاوی ساری زندگی ہماری آزادی کے آرام کے ساتھ کٹے، بس ان کا مقصد ہی یہی ہوگا، سمجھنا ہے نہیں۔ اور جو علماء آخرت ہیں ان کے نظر میں تو یہی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے زندگی گزاری ہے، کم سے کم ہم بھی اسی لائن پر چلیں اور لوگوں کو بھی اسی لائن پر چلائیں۔ اور ایسے کو علماء خیر سے تعبیر کیا جاتا ہے، ایسے کو علماء آخرت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ایسے عالم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے اونچا درجہ ہے۔ اور جو میں نے بتایا کہ نبی کے بعد، رسول کے بعد اگر کسی کا نمبر آتا ہے تو یہ علماء کا ہے، لیکن علماء سے مراد علماء آخرت ہے۔ اس وجہ سے ہمیں علماء آخرت بننے کی ضرورت ہے، اور علماء آخرت بننے کے لیے سب سے پہلا کام جو ہے اپنے علم پر عمل کرنا ہے، اپنے علم پر عمل کرنا ہے۔ جو تم نے پڑھا ہے، چاہے تو وہ اس کا تعلق ظاہری علم سے ہو، نماز روزہ وغیرہ، یا اس کا تعلق باطنی علم سے ہو، حسد، بغض، کینہ، کپٹ وغیرہ، سمجھنا، کبر وغیرہ، ان تمام چیزوں سے ہمیں بچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
بتائی ہوئی زندگی پر دنیا کو پسے پوش ڈال کر آخرت کو سامنے رکھ کر ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر اس طریقے سے ہم نے زندگی گزاری تو یہ زندگی کامیاب زندگی ہے اور بہتر زندگی ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ رکھیں گے اور آخرت میں ہی ایسے لوگوں کی کیا ہے عزت ہوگی۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا، حدیث میں بھی آتا ہے کہ قیامت میں ایک آدمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا جس کی انٹڑیاں بھی نکلی ہوئی ہوگی اور وہ انٹڑیوں کے پیچھے ایسے گھوم رہا ہوگا جیسے گدھا چکی کے پیچھے گھومتا ہے، اور بڑی سخت سزا میں ہوگا۔ وہ جہنمی اپنی تکلیف کو چھوڑ کر اس کی تکلیف کو دیکھنے کے لیے جمع ہو جائیں گے، حدیث میں آتا ہے، سمجھ میں؟ جب جمع ہو جائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ ارے حضرت آپ کی یہ کیا حالت ہو گئی؟ یعنی آپ تو بہت بڑے عالم تھے، بہت اونچے لوگ تھے، آپ کی تو کیا ہے ہر جگہ پر جے جے کار ہو رہی تھی، ہر جگہ پر تمہارا تذکرہ ہوتا تھا، سمجھ میں، اور اس صورت میں تمہارا نام لیا جاتا تھا، اور تمہاری تقریر ہی کی وجہ سے، یعنی تمہارے بیان کرنے کی وجہ سے، تمہارے بتلانے کی وجہ سے ہم نے اپنی زندگی کو سدھاری اور سدھار کر ہم جنت میں پہنچ گئے، اور آپ یہاں کہاں آ گئے؟ سمجھ میں؟ وہ آدمی کہے گا، حدیث میں ہے کہ بات تمہاری بالکل صحیح ہے، میں کہتا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا، اور اس عمل نہ کرنے کی وجہ سے میں اس درجے پر پہنچ گیا ہوں۔ سمجھ نہ گیا؟ آج تقریر کرا لو ہم سے تکبر کے اوپر، تقریر کرا لو حسد کے اوپر، تقریر کرا لو کیا ہے گناہوں کے اوپر، تو ہم بلا جھجک گھنٹے 2 گھنٹے تک مستقلاً تقریر کرتے ہوئے چلے جائیں گے، لیکن جب موقع آئے گا تو اس وقت وہ ساری تقریر بھول کر ہم دنیا کے پیچھے پڑ جائیں گے، اور دنیا داروں کی طرح کیا ہے مال کے پیچھے اور شہوت کے پیچھے اور دوسری چیزوں کے پیچھے پڑتے چلے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے آج کیا ہے ہمارا وقار نہیں ہے، ہمارا ویلیو نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات کہ چونکہ ظاہری علم حاصل کر لیا ہم لوگوں نے، مولوی بن گئے، سمجھ میں آیا، لوگوں میں عزت ہونے لگی، لوگوں میں احترام ہونے لگا، لوگ ہمارا احترام کرنے لگے، اس وجہ سے اب ہم خود اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، سمجھ میں آیا نہیں؟ اور یہی حال ہمارے گھروں کا ہے، اور گھروں میں جو ہمارے اولاد ہے، جیسے ابھی ہمارے بتا رہے تھے کہ جو دیندار قسم کے گھر شمار کیے جاتے ہیں، ان دیندار قسم کے لڑکوں کی گھر کی طرف سے کوئی اس کی کیا ہے حفاظت نہیں کی جاتی، کوئی اس کی نگرانی نہیں کی جاتی، ان کو اسکول میں اور ان کو کیا ہے ایسے جگہ پر بھیج دیا جاتا ہے جہاں دین کا کچھ نہیں ہوتا، اور دین کا کچھ علم نہ ہونے کی وجہ سے دین کی معلومات ان کو نہیں ہے، نماز کے کیا فائدے ہیں وہ نہیں معلوم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیوں کیا ہے وہ نہیں معلوم، اور اس کی جگہ پر کیا ہے موبائل ہے، اور موبائل کے سارے واقعات ہیں، انسٹاگرام ہے، اور ان کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو دیکھتے ہیں، اور اس دیکھنے کی وجہ سے وہ اسی میں بہتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اب اس کو یہ کہے کہ دیکھو کتنے بڑے مولانا صاحب کے تم صاحبزادے ہو، تم یہ کیا کر رہے ہو، تو چونکہ وہ جانتا ہی نہیں، دین کو نہیں جانتا، اس وجہ سے اسلام سے وہ نفرت کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اسلام تو گناہوں سے روکنے والا مذہب ہے، اور ہم کو تو گناہ کرنے میں مزہ آتا ہے، اور یہ اسکول کی زندگی میں ملتا ہے، یہ اوباش زندگی میں ملتا ہے، اس وجہ سے وہ سارے کے سارے اسی لائن پر بھاگتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ یہ پورا ماحول اور اس کا یہ خلاصہ ہے۔ ایک علم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، علم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے دنیا کو کتنا نقصان ہوا، اور لوگ کتنے غلطی میں جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کی کتنی بے عزتی ہو رہی ہے، یہ سارا اس سے معلوم ہوا۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پوری تفصیل بتائی ہے
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تھا، تو اس بھیجنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یعلم الکتاب والحکمہ، لوگوں کو قرآن بھی بتایا، قرآن کی باتیں بھی بتائی اور حدیث بھی بتائی، حدیث کا مطلب وغیرہ بھی بتایا، بہت ساری چیزیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ لیکن تیسرا کام جو تھا وہ یزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے تھے۔ آج ہمارے ہر ایک کے دل میں حسد، بغض، کینہ، کپٹ یہ کیا ہے بھرا ہوا ہے، اور اسی کو پورا کرنے کے لیے ہم سب کھیل کھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ مسئلے کو بھی اس کی وجہ سے غلط بتانا ہو تو بتا دیتے ہیں، پیسے مل جانے چاہیے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو اس وجہ سے آج کی مجلس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں علم دین عطا فرمایا ہے، اور دین بہت ہی اونچی چیز ہے، اور دین میں اعمال ظاہرہ بھی ہے، اعمال باطنہ بھی ہے۔ حدیث میں تکبر ہے، اس تکبر کی برائی، تکبر کی سزا، تکبر میں کیا ہوتا ہے وہ سارا بتایا گیا ہے۔ حسد کرنے کا منع کیا گیا ہے، حسد کرنے سے کیا نقصان ہوگا، حسد کرنے سے دنیا میں کیا وبا پھیلے گی، دنیا میں کتنا نقصان ہوگا، اور یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کے اوپر دھیان نہیں دے رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں علم ظاہری کے ساتھ علم باطنی کو بھی حاصل کرنا چاہیے۔ علم ظاہری کے لیے تو مدارس ہے، لیکن علم باطن کے لیے بھی محنت کرنے کی ضرورت پڑے گی، اور علم باطن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو مدارس قائم کیے ہیں وہ ہے خانقاہیں، کہ اس میں جا کر آدمی اپنی روحانی اصلاح کراتا ہے۔ اس وجہ سے جس طریقے سے مدارس ضروری ہے، مدارس میں پڑھنا ضروری ہے، اس طریقے سے باطنی مدارس میں جانا یا خانقاہوں میں جانا اور صحیح خانقاہوں میں رہ کر اپنی اصلاح کرانا یہ بھی ضروری ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں ہو جائے گی تو پھر اس صورت میں وہ آدمی عالم بھی ہوگا، اور عالم کے ساتھ ساتھ عمل کرنے والا بھی ہوگا، اور عمل کرنے والے کے ساتھ ساتھ اس سے جو زبان سے بات نکلے گی وہ صحیح نکلے گی، جو کام کرے گا وہ صحیح کرے گا، جو کام بتائے گا وہ صحیح طور پر بتائے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ لیکن آج مشکل یہ ہے کہ ہم میں ظاہری علم آ جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں یہ باطنی علم والی جو جگہیں، خانقاہی جگہ ہیں، خانقاہی تقریریں ہیں، یہ علماء کرام ہی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ بہرحال اس وجہ سے دونوں چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم ظاہری سے ہمیں نوازا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اور علم باطنی کے لیے ہمیں علم تو آ گیا ہے، ہمیں علمی طور پر تو ہم کو معلوم ہو گیا ہے، لیکن عملی طور پر ہمارے اندر کوتاہی ہے۔ اس کوتاہی کو دور کرنی چاہیے، اور اس کوتاہی کو دور کرنے کے لیے جو راستے ہیں، جو طریقے ہیں، اس طریقے کو اپنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو صحیح معنی میں علماء حقانی میں بنائے، علماء آخرت میں بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو درست فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قبولیت سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔